سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے ایک سے زیادہ نکاح کرنا، یعنی کہ مسلمانوں کے یہاں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا کیا مسئلہ ہے، جسے ہندی میں کہتے ہیں بہو پتنیتو۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے خاندانی قانون فطری اور سوبھاوک ہے۔ جو شخص خاندان اور سماج کے لیے رحمت ہے، ایک سے زیادہ نکاح کرنا بھی انہی قانونوں کا حصہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی اجازت دی ہے، حکم نہیں، اور اس کے لیے انصاف کو لازم ٹھہرا دیا گیا ہے۔ انصاف نہ کر سکنے کی صورت میں ایک بیوی ہی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک سے ادھک نکاح کی اجازت کا ایک پہلو سماج میں موجود طلاق پائی ہوئی بیوہ اور بے سہرا عورتوں کو سہارا دینے کے لیے ہی ہے، تاکہ یہ طبقہ اپنی فطری خواہشات کا جائزہ حدوں میں رہ کر پورا کر سکے۔ اس کے لیے کوئی ناجائز قدم اٹھا کر سماج کو گندا نہ کرے۔ ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت مردوں کو عیاشی کا موقع دینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ مردوں کی ذمہ داریوں میں زبردست اضافہ ہے کہ اس کے ذریعے ان پر کئی بیویوں کے بیچ انصاف، ایک جیسا برتاؤ، اچھا سلوک اور ایک سے زیادہ بیویوں بچوں کے خرچ کی ذمہ داری لاگو ہوتی ہے۔ شادی کر کے مرد بچوں کا خرچ، ان کے ساتھ اچھے سلوک اور ان کی جسمانی و روحانی پرورش کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جسے عیاشی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ نکاح کے بغیر مختلف عورتوں سے چوری چھپے جنسی تعلقات قائم کرے۔ اس طرح اسے نہ کسی کے لیے کھانا، کپڑا، مکان کا بندوبست کرنا پڑے گا، نہ کسی کی صحت اور تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا۔ حق وراثت، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں ابھی۔ عورت کا حق وراثت۔ اسلام نے وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ طے کیا ہے۔ یہ حصہ بہت سی صورتوں میں مرد کے برابر اور بہت سی صورتوں میں مرد کا آدھا ہے۔ جن صورتوں میں عورت کو مرد کے آدھے حصے کے برابر ملتا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ عورتوں پر کسی طرح کے خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مرد پر کئی طرح کی مالی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس کو نکاح کے وقت مہر دینا ہوتا ہے، بیوی، بچوں، بہنوں اور ماں باپ کی کفالت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے سماج میں عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ لڑکی کے نکاح کے وقت اسے جہیز کی شکل میں اس کا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ جہاں ایک طرف دہیز کی بری رسم کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، وہیں وراثت میں عورتوں کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اس سے انہیں محروم نہ کیا جائے اور خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔